میں تیرے اجنبی شہر میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تجھے، خواہشوں نے لوٹا کبھی بے بسی نے مارا، تیری زندگی کیا، تیری زندگی کیا سب اپنی ہاتھ بھلا کیوں دل تڑپاتی ہے، جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی۔ تو چندا میں چاندنی میں نیا تو کنارا، مل جائے گی دنیا ساری۔ زیادہ انہیں اس غیر لڑکی کی باتوں پر اعتبار ہے تو پھر سچائی کی اس مورت کو اس گھر میں سجا کر رکھیں۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تم تو خامخواہ بات بڑھا دیتے ہو۔ تو تم اسے ختم کرنا چاہتی ہو؟ صاف صاف بتاؤ ریٹا، میں جو ہوں جیسا ہوں مجھ سے بیزار ہو تم؟ ندیم کو پاکستانی سینما کے سب سے کامیاب ترین ہیرو کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستانی فلمی تاریخ کی اولین کراؤن جوبلی فلم آئینہ کی ہیرو بھی ندیم ہی تھے۔ فلمی تاریخ میں سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی، گولڈن جوبلی اور پلیٹینیم جوبلی فلمیں دینے کا اعزاز بھی ندیم صاحب کے پاس ہے۔ انہیں دے دو خبر مر چلے ہم مگر لے چلے گیا ان کے یہاں۔ دیوانیوں سے پوچھو پوچھو، جیون کی راہ میں ہر گیت ہر راہ میں۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بالی ووڈ کے میتھڈ ایکٹر اور احساس شخصیت دلیپ کمار کی نقل کرتے تھے، اور ان کی کامیاب فلموں کا کریڈٹ زیادہ تر ہدایت کار کو دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں وحید مراد اور محمد علی کو بہترین اداکار تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کے خیال میں ندیم بھی ایک ورسٹائل ایکٹر ہے اور وہ فن کے حوالے سے کسی صورت دوسرے اداکاروں سے کم نہیں۔ نہیں خان، اب میں جیل نہیں جا سکتا، اب نہیں۔ تیرا تو کچھ نہیں جائے گا مگر ہماری بدنامیاں ہو جائیں گی۔ گاؤں والے کیا کہیں گے فرمو صاحب کے بارے میں؟ مروا دیا تو نے۔ تو ندیم کی پیدائش بھارت کے شہر وجے واڑہ، آندھرا پردیش میں 19 جولائی 1941 کو ہوئی۔ والدین نے ان کا نام نذیر بیگ رکھا۔ ان کے والد محمود بیگ مغل بہتر معاش کی تلاش میں پاکستان پہنچ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ زلفیں ہٹاؤ کہ بدلی سے چاند نکلے، دیکھو ایسے نہ ہم کو یہ چاہت میں جان دے دیں گے، تیرے وعدوں میں ہم جئیں گے ساتھی ساتھی۔ یہاں ندیم نے اسلامیہ کالج سے BA تک تعلیم حاصل کی۔ یہ کالج فن کی آبیاری کے لیے شہرت رکھتا تھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات کراچی ایسٹرن اسٹوڈیو میں مشرقی پاکستان کی مشہور گلوکارہ فردوسی بیگم سے ہوئی۔ اسی دور میں ہدایتکار احتشام ایک فلم کے اسکرپٹ پر کام کر رہے تھے۔ فردوسی بیگم ندیم کو ان کی فلم میں گنوانا چاہتی تھی، جبکہ اس دور میں مشرقی پاکستان میں اداکار عظیم ہارون اور رحمان کا طوطی بولتا تھا۔ پھر سے آیا، چل چل کے کھانا کھا لے۔ ارے بھولا تمہارے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہے، کام کرتا ہے کام۔ ہاں دنیا عزت کرتی ہے، تمہاری طرح دھتکار پتکار نہیں کرتی۔ ارے کیا پاگل ہو گئی ہے تے؟ لو بول لو، اب راجا جی چھوری کے پاس سویں گے، کیا بدنام کروانا چاہ رہے ہیں راجا جی نے؟ احتشام بھی اپنی فلم میں عظیم کو بطور ہیرو کاسٹ کر چکے تھے، لیکن قسمت کی دیوی ندیم پر مہربان ہو چکی تھی۔ ایک طرف تو احتشام اور نذیر بیگ کی ملاقاتیں جاری تھی، تو دوسری طرف احتشام صاحب کی بیٹی فرزانہ نذیر بیگ پر فدا ہو گئی، اور یوں فرزانہ کی ضد کے سامنے احتشام نے گھٹنے ٹیک دیے اور عظیم کی جگہ نذیر بیگ یعنی ندیم جو گلوکاری کے لیے ڈھاکا گئے تھے، ندیم کے نام سے فلم میں چکوری میں بطور ہیرو جلوہ گر ہو گئے۔ زمانہ لاکھ بنے دیوار، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا کو مل گیا جیسا دیکھو پتانی بنی گئی۔ ہم بھی دیوانے بنے۔ اس فلم کی ہیروئن شبانہ تھی۔ ندیم کی قسمت نے یاوری کی اور یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ یوں اس فلم سے قبل گمنام نذیر بیگ فلمی آکاش پر ندیم کے نام سے جگمگانے لگے۔ اس فلم کی عکس بندی کے دوران ہدایت کار کیپٹن احتشام نے اپنی بیٹی فرزانہ کی شادی ندیم سے کر دی۔
ندیم نے مشرقی پاکستان میں چند ایک فلموں میں کام کیا تاکہ پاکستان کے سیاسی حالات بدل گئے، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور یوں ندیم نے کراچی کا رخ کیا۔ تو میرے ساتھ ساتھ رہے، تو جدا نہ ہو۔ ندیم نے اپنے 40 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ انہیں اس دور کی ہر مقبول ہیروئن کے ساتھ کاسٹ کیا گیا، جن میں اداکارہ شبنم سر فہرست ہے۔ عوام نے شبنم کے ساتھ ندیم کو زیادہ پسند کیا۔ جن دیگر ہیروئن کے ساتھ ندیم کی فلمیں مقبول ہوئی ان میں شمیم آرا، نشو، دیبا، زیبا، ممتاز، بابرا شریف، کویتا، سائمہ اور سنگیتا کے نام قابل ذکر ہے۔ آنکھوں میں پیار تیرا، دل ہے تیرا دیوانہ، ایک تحفہ پشاور سے لایا ہوں جانے جانا۔ ندیم پاکستان کے واحد کامیاب ہیرو ہے جنہوں نے لگاتار 11 برس تک نگار ایوارڈ وصول کیا۔ ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے یہ ایوارڈ 1966 میں چکوری، 1972 میں احساس، 1975 میں اناڑی، 1977 آئینہ، 1979 پاکیزہ، 1980 سائمہ، 1981 قربانی، 1982 سنگ دل، 1983 دہلیز، 1984 لازوال، 1985 ناراض، 1986 فیصلہ، 1987 چوروں کی بارات، 1988 مکڑا، 1989 بارود کی چھاؤں، 1991 میں وطن کے رکھوالے اور 1992 میں گوری دی جانجرا میں بہترین پرفارمنس پر حاصل کیے۔ اس کے علاوہ ندیم کو ملنے والے اعزازات میں پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ آج دلدار سج دج کے آیا ہے۔ یوں تو ندیم نے پاکستان کے ہر بڑے ہدایت کار کے ساتھ اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن ذاتی طور پر وہ نظر الاسلام، پرویز ملک، جاوید فاضل، ایس سلیمان، سید نور اور اپنے سسر کیپٹن احتشام کے کام سے بہت متاثر تھے۔ ندیم نے بطور فلم ساز اپنی پہلی فلم مٹی کے پتلے بنائی جس کے ہدایت کار احتشام تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ فلم باکس آفس پر بری طرح ناکام ہوئی اور بعد ازیں ندیم نے ایک پنجابی فلم مکڑا بنائی جو خاصی کامیاب رہی۔ 1984 میں ندیم نے ایک بار پھر ڈھاکہ جا کر ایک فلم بسیرا میں کام کیا، لیکن یہ فلم بری طرح فلاپ ہو گئی۔ ندیم کے کریڈٹ پر کئی کامیاب فلمیں ہیں جن میں شمع، بدلتے موسم، من کی جیت، جو ڈر گیا وہ مر گیا، چنگاری، لاجواب، سوسائٹی، مٹھی بھر چاول، انتظار، سہاگ، بہن بھائی، بہشت، ہم دونوں، سچائی، تلاش، شرافت، مہندی لگی میرے ہاتھ، بلندی، 30 مار خان اور جیوا کے نام قابل ذکر ہے۔ فلم جیوا میں ندیم کی اداکاری قابل دید تھی۔ اس فلم میں بابر علی پہلی بار سلور اسکرین پر دکھائی دی۔ ندیم نے ٹی وی کی مقبول ترین اداکارہ عتیقہ اردو کے ساتھ فلم جو ڈر گیا وہ مر گیا میں کام کیا۔ آئینہ پاکستان کی واحد فلم ہے جسے کراؤن جوبلی کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ آئینہ کو پاکستان کے علاوہ چین میں بھی پسند کیا گیا، جبکہ اس فلم کے گانے وعدہ کرو ساجنا سے گلوکار عالمگیر نے پہلی پاکستانی فلم انڈسٹری میں بطور پلے بیک سنگر کے قدم جما لیے۔ یہ گانا بھی ندیم ہی پر فلمایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فلم چند بھارتی فلم سازوں کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس کی کافی بنائی۔ فلموں میں ایک کامیاب دور گزارنے کے بعد ندیم نے فلمی دنیا کی زبوں حالی کے بعد فلموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ندیم کے کراچی جاتے ہی ڈرامہ سیریز کے پروڈیوسر نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب وہ ٹی وی ڈراموں میں کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اب تک چلتے چلتے محبت کا ایک پہر اور ایسی کئی سیریز میں کام کر کے وہ چھوٹی اسکرین پر بھی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ ان کے دو بیٹے فرحان اور فیصل ہے، دونوں ہی کا تعلق شو بزنس سے ہے۔ فیصل کا میوزک کی طرف جبکہ فرحان کا رجحان ڈرامہ پروڈکشن کی طرف ہے۔